روزے کی حالت میں مرد اور عورت کے لیے غسل کرنے کا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ طریقہ سمجھ لیں۔ ہم نے روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو جاتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو جاتا ہے تو روزے کا حکم کیا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ غسل کرنا کس طریقے سے ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ اگر تو غرغرہ کریں گے، منہ میں پانی ڈالیں گے، حلق میں پانی چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں پانی ڈالیں گے، اگر اوپر چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو غسل کس انداز سے کریں گے اس کی ڈیٹیل توجہ کے ساتھ سمجھ لیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے روزے کی حالت میں غسل کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے مرد اور عورت کے لیے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اگر روزے کی حالت میں غسل فرض ہونے والا معاملہ ہو جاتا ہے تو اگر وہ خود جان بوجھ کر اپنے اوپر غسل فرض کرنے والا معاملہ ہوا پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ باہمی تعلق والا معاملہ ہوا تو اس میں بھی دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جان بوجھ کے خود جیسے مشت زنی والا معاملہ ہوا تو اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک بات یہ کہ احتلام والا معاملہ ہو جانا تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن غسل کرنا لازمی ہو جائے گا۔ تو اب اگر اس طرح غسل فرض ہو جاتا ہے یا پھر پہلے سے غسل فرض ہے اور سحری اسی انداز میں اسی طرح کر لی ہے، اب بعد میں پھر روزہ جب رکھ لیا تو روزہ رکھنے کے بعد فجر کے ٹائم میں یا پھر دن ٹائم میں اب غسل کرنا ہے، تو اب غسل کس طرح کریں گے، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے اس میں مین فرض وہی رہیں گے، کولی کرنا ہی، ناک میں پانی چڑھانا ہی اور پورے بدن پر پانی بہانا ہی، تین فرض مین وہی رہیں گے۔ لیکن اس میں یہ کرنا ہے کہ غرغرہ نہیں کرنا، اور غرغرہ کرنا غسل کے اندر ویسے بھی فرض نہیں ہے۔ غرغرہ کرنا آپ اس کو سنت کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو مستحب کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس وقت ہے کہ جب روزہ نہ ہو، یعنی روزے کے علاوہ ویسے ہی غرغرہ کرنا یہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ غسل کے اندر غرغرہ نہیں کرتے تب بھی آپ کا غسل ہو جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں جب آپ نے غسل کرنا ہے تو اس وقت منہ میں پانی لے کے تو یوں غرغر جو اوپر کی طرف منہ کر کے کرتے ہیں اس طرح نہیں کرنا، صرف نارمل کولی کرنی ہے۔ منہ کے اندر ہر پرزے تک پانی آپ نے پہنچانا ہے اور پھر اس کو باہر پھینک دینا ہے۔ 3 بار اس طرح کولی کرنی ہے اور بالکل احتیاط کے ساتھ کولی کرنی ہے کہ حلق کے اندر پانی نہ جائے۔ اور اسی طرح جب ناک پہ پانی چڑھانا ہے تو ہاتھ میں پانی لے کر آہستہ سے صرف یہ آپ جو آپ کی نرم ہڈی ہے یہاں تک آپ پہنچا دیں، اس کو اوپر تک نہ لے کے جائیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں اوپر چڑھ جائے اور غوطہ لگ جائے۔ صرف یہاں تک پہنچ جانا، نرم ہڈی تک پانی پہنچ جانا، یہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو نرم ہڈی والا حصہ ہے جہاں سخت ہڈی کا سٹارٹ ہوتا ہے وہاں تک، تو یہاں تک آپ نے پانی چڑھا لیا تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اتنا نہیں چڑھانا کہ غوطہ لگ جائے گا، اس طرح غوطہ لگا کہ وہ اوپر پانی چلا گیا چڑھ گیا اوپر، تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو احتیاط کے ساتھ کولی کرنی ہے، احتیاط کے ساتھ ناک میں پانی ڈالنا ہے اور پھر اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہا لینا ہے، اس سے آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اس میں مکمل سنت طریقہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہاتھ دھونے کے بعد استنجا کرنا ہے، اس کے بعد جسم پر اگر کسی جگہ پر کوئی نجاست، گندگی، ناپاکی وغیرہ لگی ہوئی ہے پھر آپ نے اس کو دھونا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ ہاتھوں کو دھو لینا ہے، اور مکمل پھر آپ نے وضو کرنا ہے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ جیسے نماز ہم نے پڑھنی ہو تو مکمل وضو کرتے ہیں، یعنی کولی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، چہرہ دھونا اور کوہنیوں سمیت دونوں بازو دھونا، سر کا مسح کرنا، مکمل کانوں کا اس طرح کر کے وہ سارا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، پورا اینڈ تک آپ نے سارا وضو اس طرح کر لینا ہے۔ اور سارا وضو کرنے کے بعد پھر آپ نے 3 بار رائٹ سائڈ پہ دائیں کندھے پہ پانی بہانا ہے اور 3 بار لیفٹ سائڈ پہ یعنی الٹے کندھے پہ آپ نے پانی بہانا ہے۔ اگر آپ وہ نل کے ذریعے سے، شاور کے ذریعے سے غسل کر رہے ہیں تو ایک بار آپ کندھا یوں کر کے نیچے کر دیں گے تو وہ پانی مسلسل جتنا بہتا ہے وہ 3 بار سے بھی زیادہ بار ہو جائے گا، یعنی ایک بار ہی آپ جب کندھا نیچے کر دیں گے تو وہ 3 بار آپ کا ہو گیا ہے۔ پھر آپ ایک بار یہ نیچے کر دیں گے تو وہ 3 بار آپ کا ہو چکا ہے، ہو گیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سر سے لے کر پاؤں تک مکمل پورے بدن پر پانی بہا لینا ہے، تو یہ مکمل آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ صابن، شیمپو وغیرہ جو بھی چیز آپ نے یوز کرنی ہے وہ یوز کر لیں۔ اس کے بعد پھر پورے بدن پر پانی بہا لیں، ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، اس طرح آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اب ایک بات جو پہلے میں نے کی تھی کہ اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی اگر جان بوجھ کے روزے کی حالت میں سحری کے وقت کے بعد، افطاری سے پہلے اس وقت کے دورانیے میں اگر جان بوجھ کے اپنے اوپر غسل فرض کرنے والا معاملہ کیا تو اس سے لازمی بات ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ باہمی تعلق والا معاملہ ہو، وہ مستزنی والا معاملہ ہو، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے عوام کے اندر یہ غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ بولتے ہیں کہ وہ جب تک غسل نہ کیا ہو تو شاید سحری ہی نہیں کر سکتے۔ اگر غسل فرض ہے، مثال کے طور پر احتلام والا معاملہ ہو گیا یا رات سے غسل فرض تھا، لیٹ آنکھ کھلی ہے، اب مثال کے طور پر سحری یا تو 5 منٹ ہے صرف سحری کر سکتے ہیں تو سحری کر سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد آپ غسل وغیرہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کر لیں۔ یا پھر مثال کے طور پر آنکھ ہی لیٹ کھلی ہے، فجر کے ٹائم میں آنکھ کھلی یا فجر کے بھی بعد آنکھ کھلی ہے، اور جب اٹھے تو دیکھا تو غسل فرض والا معاملہ تھا یا پھر رات کو غسل فرض ہوا تھا، تو اب ایسی صورت میں بھی آپ روزے کی نیت کرنا چاہیں تو آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں، آپ کا روزہ ہو جائے گا،
ٹھیک ہے. لیکن غسل آپ نے اسی طرح احتیاط کے ساتھ کرنا ہے. عورت کے لیے بھی یہی طریقہ ہے, مرد کے لیے بھی یہی طریقہ ہے. لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیے گا, اگر کولی کرتے ہوئے غلطی سے بھی پانی اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. غسل کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالتے ہوئے اگر غلطی سے بھی پانی اوپر چڑھ گیا تو روزہ اسے ٹوٹ جائے گا. تو یہ احتیاط کرنی ہے, بالکل محتاط طریقے سے اس طرح غسل کرنا ہے. غسل آپ کا ہو جائے گا, روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, روزہ بھی آپ کا ہو جائے گا اور غسل بھی آپ کا ہو جائے گا. اور اس میں ایک بات ایڈ یہ بھی کر لیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی غسل کا طریقہ جس طرح میں نے بتایا ہے, پہلے ہاتھ دھونا, اس طرح مکمل سنت طریقہ جیسے میں نے بتایا ہے, اس طریقے کو فالو کرے تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر مطلب اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے غسل کرے گا تو سنت طریقے سے غسل ادا ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی اس کو فالو نہیں کرتا لیکن غسل کے 3 فرض ادا کر لیتا ہے, جیسے مثال کے طور پر وہ کلی کر لیتا ہے, ناک میں پانی چڑھاتا ہے اور پورے بدن پر پانی بہاتا ہے, صرف یہ 3 چیزیں ادا کر لیتا ہے, تب بھی اس کا غسل ہو جائے گا. یا مثال کے طور پر ڈائریکٹ پہلے اس نے سر پہ پانی بہا لیا اور پورے بدن پر پانی بہا لیا اور بعد میں پھر اس نے کولی کر لی اور ناک میں پانی چڑھا لیا, تب بھی اس کا غسل ہو جائے گا. کسی چیز میں اگر وہ ڈبکی لگا دیتا ہے, مثال کے طور پر تالاب ہے, کھلا پانی ہے, نہر ہے, دریا ہے, اس کے اندر وہ ڈبکی لگاتا ہے اور پھر اس کے بعد کلی بھی کر لیتا ہے اس میں اور ناک میں پانی بھی چڑھا لیتا ہے, تو تب بھی اس کا غسل ہو جائے گا. یعنی کہ ترتیب اس نے فرائض کی آگے پیچھے کر دی کہ پہلے کلی کرنی تھی, پھر ناک میں پانی ڈالنا تھا, پھر پورے بدن پر پانی بہانا تھا, لیکن اس نے الٹ کر دیا, پہلے پورے بدن پہ پانی بہا لیا, پھر اس نے ناک میں پانی ڈالا, پھر کولی کی, تب بھی اس کا غسل ہو جائے گا. لیکن یہ بولیں گے کہ اس نے ترتیب الٹ کر دی ہے یا سنت کے مطابق نہیں کیا تو بولیں گے خلاف سنت کیا ہے, لیکن اس کے فرائض ادا ہو جائیں گے اور اس کا غسل بھی ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن فالو اس طریقے کو کرنا چاہیے جو سنت طریقہ ہے, اور سنت طریقے کے مطابق اگر آپ غسل کریں گے اور ثواب کی نیت سے کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا. یعنی پورا طریقہ پراپر, جیسے میں نے بتایا, ہاتھ دھونے سے لے کر اینڈ تک مکمل وہ پورے بدن پر پانی بہانے تک, اس طرح کریں گے تو زیادہ اچھی بات ہے. عورتوں اور مردوں کے لیے سیم, دونوں کے لیے یہی حکم ہے. اور غسل کرنے کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں, اگر کوئی نل کے ساتھ کرتا ہے, شاور کے ساتھ کرتا ہے, پائپ کے ساتھ کرتا ہے, بالٹی میں پانی لے کے کرتا ہے, ٹب میں پانی لے کے کرتا ہے, برتن سے پانی ڈالتا ہے یا پھر کسی اور پانی سے کرتا ہے, کسی بھی طرح وہ پانی پاک ہونا چاہیے. یہ جس بھی انداز سے, جس بھی طریقے سے, جس بھی چیز سے اگر وہ فرائض 3 ادا کر لے گا غسل کے تو اس کا غسل ہو جائے گا. امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. باقی بھی جتنے مسائل ہیں پاکی ناپاکی کے وہ بھی, اور نکاح کے, طلاق کے, نمازوں کے, وضو کے, غسل کے, ان پر بہت سارے مسائل پر میں ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر چکا ہوں. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھی بھی ہوں گی, اور جنہوں نے نہیں دیکھی تو آپ چینل کو اگر وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہر مسئلے پر بالکل آسان وضاحت کے ساتھ, ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز مل جائیں گی. اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح ویڈیوز آتی رہیں گی. اور میرا طریقہ کار یہ ہے, میں چاہتا یہ ہوں کہ میں جتنے بھی مسائل بیان کروں تو بالکل آسان انداز سے, کہ جیسے ایک سیدھا سادہ عام سا بندہ جس نے ایک دن اسکول بھی نہ گیا ہو, ایک دن مدرسے بھی نہ گیا ہو, تو اس کو بھی جب وہ ویڈیو سنے تو اس کو بھی وہ مسئلہ آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے, ایک ایک بات کلیئر ہو, آسان ہو, وضاحت کے ساتھ ہو. یہ ویڈیوز میری خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ تاکہ ان کو سمجھ آ جائے. تو جتنی ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں, اس کے علاوہ بھی ڈیلی اس پر چینل پر ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, اور بالکل آسان انداز سے سیکھنے کو ملے گا. امید کرتا ہوں جو باتیں میں نے کی پہلے غسل کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوں گی. پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو, کوئی کنفیوژن آپ کی رہ گئی ہو, تو کمنٹ پہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.